کی غلامی بھی ملتی ہے۔ 5 وقت کی نماز، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نماز کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے انسان کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے انسان کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے انسانات کی ساری عبادتوں میں حسن و جمال آ جاتا ہے، کمالات بھی آ جاتے ہیں، حسن و جمال بھی انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ آپ تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے تو مسجد میں جب نماز پڑھنے شروع ہوتے، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، جب 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تو 1 رکعت میں پورا قرآن ختم ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعتوں میں 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز شروع کرتے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ سے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن نے پیچھے تیر لگائی، ایک تیر انسان کو لگ جائے تو ویسے ختم ہو جاتا ہے، 70 تیر مسلسل ان کی پیٹھ کے پیچھے مارے جا رہے ہیں، لیکن نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کی۔ نماز کی اہمیت تو انہیں پتہ تھا، نماز کی فضیلت تو انہیں پتہ تھا، نماز کے حسن و جمال کا، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کا جو اجر اور ثواب ہوتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ نے کتنا رکھا ہے انسان کے لیے کہ اسے نماز کی برکت سے جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جنت کے خدام، جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، جنت کی حوریں، وہ جنت کی حوریں جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الغازیات فلا نسقط ابدا طوبی لمن قال لنا وكنا به۔ دنیا کی عورتوں میں حیض ہے، نفاس ہے، خون ہے، گندگی ہے، نہ نہائے 3 دن تک، جسم میں بدبو آ جائے، سر کے بال میں کنگھی نہ پھیرے، کوئی ان کے خوف کی وجہ سے ان کے کوئی قریب نہ آئے، منہ کے اندر بدبو آئے، مسواک نہ کرے، لیکن اللہ نے نماز پڑھنے والے مومن آدمی کے لیے جنت میں ایسی حوریں تیار کر رکھی ہیں کہ جن میں نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ کسی قسم کی گندگی ہے، نہ کسی قسم کی ناپاکی ہے، اللہ نے ہر عیب سے اپنے پاک رکھا ہے، جوانی ہی جوانی، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے، اور محبت ہی محبت ہے۔ اللہ نے ایسی مومن عورتوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں 72 حوریں عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر اپنے رب کی غلامی میں زندگی گزارے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل، ایک صحابی بھاگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے تیر لیا، 1 2 3 4 70، فرمایا کہ علی آپ کو پتہ نہیں چلا نماز پڑھے، دشمن 1 تیر مار رہا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو 70 تیر لگائے گئے ہیں، مارے گئے، جسم سے خون نکل رہا ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ فرمایا جب میں نے الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا، مجھے نماز میں اتنا سکون قرآن پڑھتے ہوئے مل رہا تھا، اس قرآن اور نماز کی برکت سے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے جنت کے نظارے کر دیے، میں تو جنت کو دیکھ رہا تھا، مجھے تکلیف نہیں تھی۔ یہ نماز کا کمال ہے، یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ ایسے ایسے صحابہ دنیا کے اندر جنہیں شہادت سے پہلے نماز کی تمنا ہوئی کہ ہمیں شہید ہونے سے پہلے موقع مل جائے کہ ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر سکیں، مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا، خانقاہوں کو انہوں نے آباد کیا، عبادت کی صورت میں، نماز کی صورت میں، ذکر اور اذکار کی صورت میں، اللہ کے گھر میں بار بار آنے کی وجہ سے ان صحابہ نے ایک تاریخ امت کے لیے رقم کر دی کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں دیکھا کوئی صحابی کہیں
کہیں کھڑا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اس خلاف ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. یہ سارا منظر دیکھا، فرمایا اللہ ہمارے نبی کی قبر مبارک کو منور فرمائے کہ جس نے اپنی امت کے لیے ایسا نظام تیار کر کے وہ چلے گئے کہ وہ تو آج نبی دنیا میں نہیں رہا، لیکن اپنے وفادار صحابہ کو ایسی ان کی تربیت کر کے گئے کہ آقا تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن محبوب کی غلامی اور محبت میں آج بھی قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہیں، آج بھی وہ مسجد نبی کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ میں ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں، خوبصورت مسجد ہے، اتنا بڑا ٹاؤن ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، تو یہاں مسجد خالی نظر آ رہی ہے. کاش کہ اس امت میں اگر 5 وقت کی نماز ہی زندہ ہو جاتی، خدا کی قسم اللہ اس دنیا کے اندر ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں ختم کر دیتا، پریشانیاں ختم ہو جاتی. ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور سب کچھ چھوڑ کے 7ویں دن اچھے کپڑے پہن کے جناب مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں ختم اور جمعہ پڑھ کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی نظام نہیں ہے کہ کوئی 5 وقت کی نماز چھوڑ کر 7ویں دن مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے اور اللہ اسے جنت دے دے، اللہ اسے قبر اس کی پر روشن کر دے. یہ اللہ کا حکم ہے. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، مسجدوں کو آباد کیا ہے. جب بھی کوئی آتا، کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا. آج مسجد تو بن گئی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ مسجد نظر آئے گی آپ کو، لیکن نماز پڑھنے والا تمہیں وہاں کوئی نظر نہیں. آج کے اس دور میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ 5 وقت کے لیے اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ راتوں کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز شروع ہوتی ہے، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرا بندہ اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر سردی کی حالت میں دھند کی پرواہ بھی نہیں ہے، سردی کی پرواہ بھی نہیں ہے، کچھ اس نے پہنا بھی نہیں ہوا اور مجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی تلقین فرمائی. دنیا سے جانے کا وقت آیا، 2 اعلان کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دوسرا اعلان وما ملکت ایمانکم، کہ اے میری امت کے لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج یہ دونوں چیزیں اس امت میں ختم ہو گئی. کسی کو اللہ نے زیادہ دولت دی ہوئی ہے، وہ اپنے نوکر کو کوئی انسانی نہیں سمجھتا. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ نماز جس وقت دل آیا مسجد میں چلے گئے، جس وقت دل آیا نماز چھوڑ دی اور امیدیں پھر بھی لگا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. کیسے جنت میں؟ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، صحابہ کرام نے بچوں کو قربان کیا، اللہ راضی ہو گیا. بیویوں کو چھوڑا، اللہ راضی ہو گیا. اولادوں کو قربان کیا، اللہ راضی ہو گیا. گھروں کو چھوڑ کر بیرا میں کر کے مسجدوں کو آباد. میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ آخری نبی دیا ہے جس کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے. اس نبی کی مانو، اس نبی کو بھی مانو. اس نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنیا کے اندر لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. مسلمان ایسا حسین و جمیل نبی، ایسا حسن و جمال والا رسول پیغمبر کے مشن کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں اور اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. فقطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر وہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنے کی بجائے میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتی، وہ اپنی انگلیوں نے کیا اپنی گردنیں کی طرف. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہتے ہیں. مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ وقت پاس کرنے کے لیے یہاں مسجد میں بیٹھے.
اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، مسجد میں بلایا ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، نماز کی تو فکر نہیں ہو رہی کسی۔ میں کہتا ہوں اس دور میں، آج کی اس دنیا میں 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس امت کو کیا بنے گا ہر دن کا؟ اس کو نماز کا کیا جمعہ کا دن کا بھی پتہ نہیں ہے کہ 7 دن ہوتا ہے، کیا بنے گا؟ مرنا ہے اپنے رب کے پاس جانا ہے، حشر کے میدان میں نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء، صالحین، ساری انسانیت ہوگی۔ اللہ بتائے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی تھی؟ دکانوں میں بیٹھنے کے لیے بھیجا تھا، تجارت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب مسجد میں اذان آتی تھی اور کہنے والا 5 وقت کی صدا لگانے کا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم آزان کو سن بھی رہے ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے؟ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے باپ کے سامنے نہیں بول سکتے، وہ تو اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، اس کے سامنے ہم حشر کے میدان میں کس منہ سے اس کے حکم کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تو حی القیوم ذات ہے، وہ ارحم المساکین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکمل الاکملین ہے، وہ شدید العقاب بادشاہ ہے، وہ ذی الطول بادشاہ ہے۔ اس نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں دولت دی، ایک آدمی کو اتنے مربے دے دیے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، دن اور رات اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر اتنا حق نہیں ہے کہ کہنے والا جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن نماز نہیں پڑھتی؟ وہ اللہ چاہے تو رزق چھین لے تو ہم کیا کریں؟ وہ اللہ چاہے کہ جو کچھ دیا ہے لے لے تو کیا کریں گے؟ ہمارا کمال نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا دن نماز چھوڑ کے ہم دنیا میں کماتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہماری فقط سوچ ہے۔ نہیں، ہم اس زمین پر چل رہے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھ کر پوری انسانیت کو رزق فراہم کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز کا اس نے حساب لینا ہے، اس نے حساب لینا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے، 40 سال، کسی کو 50 مل رہے ہیں، کسی کو 60 سال، کوئی 100 سال کی زندگی میں گزار رہا ہے۔ بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ جو اپنے بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ اذان سن کر مسجد میں آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، نماز کو اللہ کی عبادت سمجھ کر آتا تھا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر آتا تھا کہ میں نے ایک وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ محمد بن عبد الوحید، محمد بن عبد الوحید، محمد عدنان ولد محمد اقبال، محمد عدنان ولد محمد اقبال، محمد عرفان ولد محمد اقبال، محمد عرفان ولد محمد اقبال، محمد عبداللہ ولد محمد یاسر، محمد عبداللہ نہیں آتی، محمد فہد ولد محمد اقبال، محمد اسد ولد محمد سفیان، چھوٹے سے بچے نے بھی 5 وقت نماز کی پابندی کی ہے۔
شادی مبارکباد تو آپ کو ملنی چاہیے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی انشاءاللہ بلکہ ان کا بیان ضروری ہے. فہد محمد اقبال